اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، فرحت وہ انبساط کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ غم ہو یا خوشی، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ غم اور خوشی، خوف اور سکینت یا امید اور ناامیدی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو انسان کے تصور و تخیل میں جاگزیں ہو کر اس کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں پر انعامات فرما کر انہیں خوشی اور انبساط کی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ساتھ ہی ان کی سرکشی پر عذاب کی وعید بھی سنائی اور نافرمان قوموں کو درس عبرت بنا دیا۔ ہدایت ہو یا گمراہی، ان کا تعلق انسان کے نفسیاتی حقائق سے ہے۔ جب تک دل کے اندر حسن نیت کا پھول نہ کھلے اور انسان کے وجود میں کیفیت کی خوشبو نہ مہکے، اس وقت تک عمل کا گلشن بے بہار رہتا ہے۔ جب کیفیت انسان کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے اور انسان صاحب حال ہو جائے تو افکار ہدایت اور انوار رضا کا نزول ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ نور عطا ہوتا ہے جس کی تتبع میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ ان کیفیات سے مستفیض ہونے کے لیے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کیفیت کا چشمہ نسبت و تعلق سے پھوٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ کے یہ نبی غم کی کیفیت میں ڈوبے رہتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خمیز بھیجا تو اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور غم خوشی میں بدل گیا۔ پہلے صبر طاری تھا، اب شکر طاری ہو گیا۔ یہ سارا کمال نسبت کا تھا۔ خمیز کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت تھی۔ ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا محور یہی نسبت ہے۔ ہمارے گھروں میں کون کون سی اشیاء برسوں سے چلتی آ رہی ہیں، ہم انہیں بحفاظت رکھتے ہیں اور اپنے والدین یا بزرگوں اور اقربا کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ ان کے لمس سے وجود میں کیفیت کا ایک باغ کھل اٹھتا ہے۔ ہمارے غم اور خوشیاں بھی اسی طرح نسبت کا تعلق سے وجود پاتی ہیں۔ ہماری کیفیت کا دھارا نسبت کے چشمے سے ہی پھوٹتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مصائب اور آلام یاد آئے تو غم کی کیفیات میں ڈوب جاؤ۔ جب ان لمحات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سمٹی ہوئی کیفیات اس نسبت سے جنم لے رہی ہیں جو ان لمحات کو کسی ہستی سے تھی۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ایسے چند واقعات ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یوم موسیٰ علیہ السلام منانے کی ہدایت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق نیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی نعمت الہی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے خوشی کے واقعے کی یاد روزہ رکھ کر مناتے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کے ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ یوم نوح علیہ السلام کی یاد منانا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں یوم عاشورہ منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی، اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث احترام بن گیا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوم تکمیل دن بطور عید منانا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ اگر ان پر یہ آیت نازل ہوتی تو وہ اسے عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں دن پہلے سے ہی ہمارے عید کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کا مژدہ ملنے والے دن کو بطور عید منانے کے خیال کا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اظہار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید و توثیق اس امر کی دلیل ہے کہ ہماری قومی و ملی زندگی میں ایسے واقعات جن کے اثرات کا دائرہ قومی زندگی پر محیط ہو، ان کی یاد ایک مستقل ایونٹ یعنی عید کے طور پر منانا نہ صرف قرآن و سنت کی روح سے متصادم نہیں بلکہ مستحسن اور قومی ملی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔